تحریک بغیر علم کے فساد ہے۔ کہا جاتا ہے قوم کا جو ہے شعور چھین لیا گیا، قوم کو جو ہے وہ انٹلیکٹ کی کمی ہے، یا پھر ان کو شعور سے جو ہے نا ناواقفیت کی وجہ سے عوام کا یہ حال ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو کیا کرنا چاہیے اس کے اندر؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک ہوتا ہے ایک چیز ہے آپ کی ایکٹیویزم، ایک ہے آپ کا متحرک ہونا، ایک ہے تحریک جو دکھ رہی ہے ابھی ہم۔ صحیح۔ تحریک بغیر علم کے فساد ہے، اور علم بغیر تحریک کے اس کو علل اعلان فساد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر جگہ پہ ایک لیول پر آ کے آپ کو متحرک ہونے سے رکنا پڑتا ہے، صحیح۔ ان کو اس ایکٹیویزم کو لاک لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک فرق ہے امت کے بڑوں کے ایکٹیویزم میں اور عوامی ایکٹیویزم میں۔ اس لیے شریعت ہمیشہ کہتی ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر جو نصیحت کا سلسلہ ہوگا نا، وہ اوپر کی ایلیٹس کرتے ہیں، ایکیڈیمک ایلیٹس کرتی ہیں، وہ سائنسز کی ایلیٹس اس کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ کیونکہ عوامی ایکٹیویزم جو ہوگا نا، وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا کبھی۔ مطلب آپ کیا 5 کروڑ کے ملک کو یا 20 کروڑ کے ملک کو آپ یہ سکھا رہے ہوں گے کہ یہاں پر اپنی تحریک متحرک ہونے سے پہلے خیر اور شر کا موازنہ کروں گے؟ اچھا، اگر وہ اصولوں پہ قوم اٹھائی ہوتی تو قوم سمجھ بھی جاتی۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آیا تو علمی لوگ تھے نا، علمی ایشو تھا، علمی طریقے سے سولو ہو گیا۔ صحیح۔ جب آپ نے قومی جذباتی تیار کرنی ہے، جذباتی سلوگنز ہیں، جذبات پہ سارے معاملے جذبات پہ رول آف کیا جا رہا ہے، جذبات کے اوپر، اور جذبات ہونے چاہیے، لیکن یہ جذبات جو جنگ بدر کی سٹارٹ میں آپ سب نے کہا کون چاہے گا، وہ تو کم وسائل کے اندر آدمی جذباتی ہوتا ہے نا۔ تو جب جذبات ہیں، ڈیسپریشن ہوگی، فرسٹریشن ہوگی بھی، 50 سالوں سے نظام خراب ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ فرسٹریشن آئے گی لوگوں کے اندر، وہ آ رہی آگے سے۔ بٹ دا پوائنٹ از جذباتی ایکٹیویزم کو پرنسپل ایکٹیویزم میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ روک تھوڑی سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے ایکٹیویزم زیادہ تر اوپر کی بینچ کرتی ہے، اوپر ہی کی بینچ والوں کے لیے، اور ساری جب آنیسٹی اور سارا ایک پورا سسٹم ہی جب ایک سٹینڈرڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، یا پھر آپ علم کو بہت فروغ دیتے ہیں، جس معاشرے میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے علمی معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں علمی بات چل جاتی ہے۔ تو علمی تو معاشرہ آپ نے بنایا نہیں سر، نہ یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر میں کنفیوز نہیں ہے، نہ پیور گورے ہیں، نہ پیور مشرقی ہیں، نہ پیور ریلیجس ہیں، نہ پیور لبرل ہیں، نہ پیور کارپوریٹ ہے، نہ پیور فیوڈلز ہیں، یہ تو پیور کمیونسٹ بھی نہیں ہے، پیور کیپٹلسٹک بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی مکس پلیٹ کھیلی گئی ہے یہاں پر، اور میں یہ نہیں کہوں گا کس نے کی ہے، کیونکہ نوکیا کے سی ای او کی طرح یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وی ڈڈ ناٹ نو واٹ وینٹ رانگ، ایوری بڈی نوز واٹ وینٹ رانگ اینڈ ہو ڈڈ رانگ۔ آپ نظام کے کرتے دھرتے لوگوں کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس چیز پر آواز اٹھائی جاتی نا کہ بھائی وہ چیز جس نے ایک فکر کو، سوری میں آپ کے الفاظ زیادہ لے گیا ہوں، جو ایک فکر کی تبیین کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کنفیوژن رکھی گئی ہے یا ہے۔ اب یہ مت پوچھئے گا عدیل بھائی کہ کنفیوژن رکھی کیوں جاتی ہے، اتنے بچے آپ بھی نہیں ہیں اور لوگ بھی نہیں ہیں، کیونکہ کنفیوژن رہے گی تو ڈیوائڈ زیادہ رہے گا، ڈیوائڈ زیادہ رہے گا تو کلٹس زیادہ بنیں گے، کلٹ زیادہ بنیں گے تو کنٹرول آسانی سے کیا جاتا ہے، اور جب کنٹرول آسانی سے کیا جائے گا تو شعور کی بات اٹھانے کے لیے پھر کوئی جرات نہیں کرتا۔ تو یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بیچ کے اندر آپ عوام کو کسی ایک ایکٹیویزم میں لے کے آئیں گے جو نالج بیسڈ نہیں ہوگا، پرنسپل بیسڈ نہیں ہوگا۔ پرنسپل اور نالج پہ بات کرنی ہے تو شر کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شر کو اکوموڈیٹ کر لیا جائے، کہ باتیں جذباتی ہو جائیں گی، پھر آپ ادھر چلے جائیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں، پھر اس کو بھی، اس چور کو بھی ایکسیپٹ کریں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے سلسلے چلانے کے لیے خیر اور شر کا موازنہ کرنا پڑتا ہے، جو ایک شرعی علمی بحث ہے، اس میں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، مگر کام چلانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے کام چلایا جاتا ہے۔ اس لیے آج کی آپ کا جو صفحہ کے کورس کی آپ بات مارکیٹنگ بھی کریں گے یا اس کی بھی تشہیر کریں گے تو وہ اچھی ہے۔ اس دور میں جب اتنا کنفیوژن ہے، جب اتنا ڈیلوژن ہے، میرے خیال سے علم عام کرنا چاہیے، سمجھا ہی نہیں سکتے۔ میں نے آپ کے آگے ایک بات رکھی نا صلح حدیبیہ کی، ایسی کتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، باہر کے لوگ سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز میں اسٹرگل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ پیچھے سے بدتمیزیاں کر رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وابتغی بین ذالک سبیلا،
آواز نہ زیادہ اونچی کریں نہ زیادہ پست کریں, نہ کمزور دکھے نہ یہ دکھے کہ ریئیکشن ہے. ریئیکشن آ رہا ہے. آپ نے بیچ میں رہیں, کانت امت وسطا, بیچ میں رہیں. اب نیوٹریلٹی کو آپ ایک جگہ اتنے غلط الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جی نیوٹرل ہونا, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پہلے کلیئر کر دوں کہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ کسی بھی مفکر کو یا کسی بھی طالب علم کو یا کسی بھی سوچ بصارت رکھنے والے آدمی کو بات کرنی پڑتی ہے, اس کو پہلے کلیئر کرنا پڑتا ہے بھائی کہ میں کسی وردی کا دفاع نہیں کر رہا یا میں کسی سسٹم کا دفاع نہیں کر رہا, میں ایک عقل منطق کی بات کروں جس طرح نظام چلائے جاتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت جگہوں پہ آپ کو بیچ میں رہنا پڑتا ہے دونوں کو چلانے کے لیے. things are run not in an absolute manner, things are always relatively